کیا تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے؟ قمر، تیسری عالمی جنگ کا آغاز تو پریکٹیکلی کووڈ کے ٹائم سے ہی شروع ہو چکا تھا، جب انہوں نے 2020 میں پوری دنیا میں یہ ایک بیماری کا بہانہ کر کے لاک ڈاؤنز لگائے اور پوری دنیا میں انسانوں کو وہ زہریلے انجیکشنز لگانے شروع کیے، ایک ڈی پاپولیشن ایجنڈا۔ یہ ایکچولی بگننگ تھی ورلڈ اکنامک فورم کے اس ایجنڈے کی کہ جس کے مطابق ایجنڈا 2030 تک انہوں نے پوری دنیا کو تباہ کرنا تھا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ کنسپیریسی تھیوریز ہیں۔ آج مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ہر وہ کنسپیریسی تھیوری جس کو ہم کنسپیریسی تھیوری سمجھتے تھے آج ہماری آنکھوں کے سامنے سچ ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا 2020 سے پہلے کہ دنیا میں اس طرح کی جنگیں شروع ہو جائیں گی، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے سوال کر لیا کہ کیا ہم عالمی جنگ میں داخل ہو چکے ہیں۔ عالمی جنگ یوکرین سے ہائی انٹینسٹی کانفلکٹ شروع ہو گیا تھا۔ یوکرین کی جنگ کے بعد آپ نے دیکھا کہ مڈل ایسٹ میں جو جنگیں شروع ہوئیں، پہلے غزہ کو انہوں نے لٹرلی 4-5 ایٹم بم گرائے چھوٹے سے غزہ کے اوپر، پھر لبنان کو تباہ کیا، پھر سیریا کی حکومت تباہ ہوئی، اس کے بعد اب وہ جنگ ایران میں داخل ہو گئی ہے۔ یہ یقینی طور پر عالمی جنگ کی مختلف جنگیں ہیں۔ یہ سب مل کر اس وقت حال یہ ہے کہ کئی ایٹمی طاقتیں روس، چین اور پاکستان ایک جانب کھڑے ہیں، اور دوسری ایٹمی طاقتیں اسرائیل، نیٹو اور امریکہ ایک جانب کھڑے ہیں۔ یوکرین میں بھی بالکل یہی حال ہے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو رشین پریزیڈنٹ ایٹمی جنگ کی دھمکی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وی آر آن دا ورج آف اے نیوکلیئر وار۔ یہ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ جب بڑے بڑے لوگ، پوٹن جیسا اور امریکن پریزیڈنٹ اور اس کے بعد نیٹو کے تمام سربراہ، حتیٰ کہ نریندر مودی اور پاکستان کے ہونے والی جنگوں میں بھی جب کھل کر ایٹمی جنگوں کی بات ہو رہی ہے، تو بات یہاں تک پہنچی کیسے؟ اتنی ایکسلریٹ کیسے کر گئی؟ یا اسکلیشن لیڈر پہ ہم اتنا اوپر کیسے چلے گئے کہ اب ذرا سی بات پہ لوگ ایٹمی جنگ کی دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، کہیں ٹیکٹیکل نیوز تو کہیں نیو۔ وی آر انٹو اے ورلڈ وار۔ ہم کو یہ ریالٹی اب سمجھ لینی چاہیے۔ ہماری قوم ابھی تک ڈیلوژن میں ہے، یہ سمجھ رہی ہے کہ پہلے والا دور ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم اسی طرح زندگی گزاریں گے جیسے ہم گزارتے تھے۔ اس وقت وائل وی آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر، دنیا کے 4 بڑے دارالحکومت ہیں جن پر بامبنگ ہو رہی ہے۔ تہران پر بامبنگ ہو رہی ہے، تل اویو پر بامبنگ ہو رہی ہے، ماسکو پر بامبنگ ہو رہی ہے، کیف پر بامبنگ ہو رہی ہے۔ تو اسٹل پیپل ڈونٹ ریئلائز، پورا یورپ تیار ہو رہا ہے ایک ایٹمی جنگ کے لیے، عالمی جنگ کے لیے۔ یورپین کے تمام ممالک اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے پاس سپلائز جمع کر کے رکھیں اور آنے والے وقتوں کے لیے تیار کریں، ہمیں ایک روس کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ کرنی ہے۔ وی ہیو انٹرڈ انٹو دی ایج آف وارز۔ یہ یورپ میں بھی ہوں گی، مڈل ایسٹ میں بھی ہو رہی ہیں، پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی ہوگی، اور تائیوان اور چائنا میں بھی ہوگی۔ دنیا کا کوئی خطہ باقی نہیں بچے گا۔ یہی تو وہ ریالٹی ہے 20th سینچری کی ریالٹی۔ ان کا ورلڈ آرڈر، وہ یونائٹڈ نیشنز، وہ سیکورٹی کاؤنسل، وہ ختم ہو چکی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے نا کہ جنگیں جو پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، اس میں کہیں آپ کو UN کا کردار نظر آتا ہے؟ نہیں۔ سیکورٹی کاؤنسل؟ نہیں۔ انٹرنیشنل آرڈر جو بنایا گیا تھا پچھلی صدی میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، وہ کدھر ہے اس وقت؟ ٹوٹل ڈسمینٹل ہو چکا ہے۔ ٹوٹل ڈسمینٹل ہے۔ اس وقت ہر ملک اپنے طاقت کے زور پر اپنی فیصلے کر رہا ہے۔ پاور بلاکس بنائے جا رہے ہیں، الائنسز بنائے جا رہے ہیں، ڈیفنس پیکٹس کیے جا رہے ہیں، اور بدماشی ہے، صرف بدماشی ہے۔ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے فلسطین میں، مجھے بتائیے کیا کسی دنیا کے کسی قانون نے، کسی انٹرنیشنل لاء کا اس نے لحاظ کیا؟ اس نے جو لیبنان میں کیا، جو جس طریقے سے دہشت گرد بھیج کر انہوں نے سیریا میں حکومت کا تختہ الٹا، اور اب ایران پر حملہ آور ہے، یہ کسی قانون کے تحت ہو رہا؟ یہ صرف بدماشی ہے۔ کوئی ملک دنیا کا اگر اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا یا اپنے اتحادی ایسے نہیں بنا سکتا تو پھر وہ سروائیو نہیں کر سکے گا۔ آپ سوچیں کہ ایک چھوٹا سا دہشت گردی کا فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے کشمیر میں، انڈیا میں، پہلگام کا واقعہ، اور انڈیا نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان پر حملہ کر دیا، اور ایسا حملہ کیا کہ ہم ایسکلیشن لیڈر میں اتنا اوپر چلے گئے کہ اسٹریٹ اوے نیوکلیئر ویپنز استعمال کرنے کی بات شروع ہو گئی۔ تو آپ سوچئے کہ اب جنگ کرنے کا تھریشولڈ بٹوین پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں بھی اتنا کم ہو چکا ہے 2-3 دن کی مسافت کہ کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن کر کے دونوں ملک باقاعدہ جنگ میں جا سکتے ہیں۔ اور وہ جنگ جو شروع ہوئی تھی، پہلا راؤنڈ جو ہم نے ان سے لڑا ہے۔ وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ نیوکلیئر وار سب سے پہلے کہاں پہ ہوگی؟ آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے؟ آپ کی دیکھیں، دیٹ انٹائرلی ڈیپینڈس۔ اس وقت جو سب سے زیادہ پاسبلٹی نیوکلیئر ویپن استعمال کرنے کی ہے وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے۔ ایران بھی دفعش، ایران اور وہ اس لیے کہ وہ جنگ ابھی بھی شروع ہوئی۔ واٹ اباؤٹ ایران؟ ایران نے ڈکلیئر نہیں کیا، ایران نیوکلیئر ویپن سٹیٹ نہیں ہے۔ اگر ایران کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوتے تو اسرائیل کبھی بھی اس طرح اس پہ حملہ نہ کرتا، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ حملہ اسی ملک پر کرتے ہیں جس کا ان کو بہت اچھی طرح پتا ہو کہ اس کے پاس ویپنز نہیں۔ پاکستان پر کیوں نہیں کرتے یہ؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان پر حملہ کرنے کے نتیجے میں ایک جواب ان کو ملے گا ہماری طرف سے، اور جو نیوکلیئر ہوگا۔
ایران پر انہوں نے جو حملہ کیا، ایران ڈز ناٹ ہیو اے نیوکلیئر ویپن یٹ. اس کے بعد ڈرٹی بم وہ بنا سکتا ہے، پلوٹونیم بم وہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل پھینک سکتا ہے اپنے میزائل میں ڈال کے، اس کے پاس نیوکلیئر بم نہیں ہے. وہ ڈرٹی بم بنا سکتا ہے. they will be successful ایران کو روکنے میں، اور ایران اٹامک بم کبھی بنا ہی نہیں سکے گا. دیکھیے یہ تو ڈاکومنٹڈ پالیسی ہے، نتنیاہو کھل کے کہہ چکا ہے کہ کسی مسلمان ملک کو ایٹمی طاقت نہیں رہنے دیں گے یا بننے دیں گے. ڈاکومنٹڈ بات ہے یہ. ایران کو اس نے کہا تھا کہ ہم بننے نہیں دیں گے، اور پاکستان کو ہم نے کسی نہ کسی طرح تباہ کرنا ہے کہ اس کے پاس آلریڈی ہے. لہٰذا ہمارے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے نا، ایران اور اسرائیل کی جنگ، یہ صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ براہ راست ہمارے لیے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. کہ اگر ایران کی حکومت ختم ہوتی ہے اور یہاں پر شاہ آف ایران کے بیٹے کی حکومت آ جاتی ہے، تو سمجھیے کہ ایک اور تل اویو تہران میں قائم ہو جائے گا، موساد کا ہیڈ کوارٹر تہران میں بن جائے گا، اور ہم کو پھر دو طرف سے، یعنی اسرائیل کی سرحدیں پاکستان کی سرحدوں سے مل جائیں گی آ کے. پھر آپ کیا کریں گے؟ تو ہمارے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں یہ بات ہے. ایران سے ہمارے پرانے اختلافات، پاکستان کے کوئی بہت اچھے تعلقات نہیں رہے، لیکن کم از کم اسرائیل تو نہیں ہے وہ نا. اسرائیل کو تو ہم لا کے تہران میں نہیں بٹھا سکتے. اگر تہران میں اسرائیل آ جاتا ہے اور یہاں پہ ہمارے مشرق میں ہندو زائنسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پوری طرح آپس میں اتحاد کر رہے ہیں. regime change in Iran is disastrous for Pakistan. دیکھیے ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کو ختم کرنا تو ایک آبجیکٹیو ضرور تھا ان کا، لیکن وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی ریاست اندر سے اتنی کمزور ہو چکی ہے، اس کے اندر اتنے غدار ہیں، صفوں میں اتنی خیانت ہے. آپ نے دیکھا کہ شروع میں ان کی تمام ملٹری اور نیوکلیئر جو قیادت تھی وہ قتل کر دی گئی. جہاں وہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں اندر سے مخبری اور جاسوسی ہوتی ہے. اور آپ کو اب نظر آ رہا ہے کہ جب ایرانی حکومت ڈھونڈتی پھر رہی ہے جاسوسوں کو، کہ بڑے بڑی ڈرون بنانے کی فیکٹریاں خود ایران کے اندر لگی ہوئی تھی اور ایران کے اندر سے ڈرونز لانچ ہو رہے تھے، موساد آپریشنز تھے. جب یہ لیول پہ غداری اور خیانت ہو تو ریاست، یہ دشمن کو یہ اپرچونٹی لگتی ہے کہ وہ رجیم چینج کر سکے. اگر ایران ایک ہارڈ سٹیٹ ہوتی تو صرف نیوکلیئر ویپنز تباہ کرنے تک اور جنگ کی حد تک بات محدود رہتی. لیکن اب نیتنیاہو کو ہی کین اسمیل دا بلڈ جسے کہتے ہیں، اسے خون کی بو آ رہی ہے. وہی سمجھتا ہے کہ وہ ایران میں رجیم چینج کر سکتا ہے. ہمیں دنیا کا کوئی بھی ملک باہر سے آ کے ایران کی مدد نہیں کر سکتا. دیکھیے بشار الاسد کی حکومت کو بچانے کے لیے خود روسی باقاعدہ موجود تھے شام میں، اپنی آرمی نہیں لڑی، لیکن اپنی آرمی نہیں لڑی. جب اپنی فوج جنگ کرنا بند کر دے تو باہر کی کوئی فوج آپ کی مدد نہیں کر سکتی. ایرانیوں کو جنگ خود کرنی پڑے گی. دنیا کے ملک ان کی مدد کریں گے اور کر رہے ہیں. ایرانیوں کی اگر ہسٹری دیکھیں تو ایرانی لڑتے آئے ہیں، ایرانی وہی 10 سال تک عراق ایران وار چلی. اب ہمیں، لیکن اس وقت ان کے پاس لیڈرشپ تھی، اس وقت ان کے پاس آیت اللہ خمینی تھے، خامنائی تھے، بڑی ٹاپ لیول کی لیڈرشپ. آیت اللہ خامنائی تو ہے، خامنائی ابھی ہیں، لیکن اسی لیے خامنائی کو اسیسنیٹ کرنا از دی پرائم آبجیکٹیو آف اسرائیلیز ان دی امریکہ. یہ تو امریکن پریزیڈنٹ خود کہہ چکا ہے کہ خامنائی کو اسیسنیٹ ہم کرنے جا رہے تھے، میں نے آخری سیکنڈ پہ روک دیا. مطلب اس حد تک کھل کے بات ہو رہی ہے کہ مسلمان ملکوں کی لیڈرشپ کو یہ کتنے شوق سے، کتنی مرضی سے اپنی قتل کرتے ہیں. کہہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی لمحے اسے قتل کر سکتے ہیں. یہ ٹرمپ کے الفاظ ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ کہاں چھپا ہوا ہے. تو جب اس لیول پر بات آ جائے نا کہ مسلم لیڈرشپ کو یہ ڈیکیپیٹیٹ بھی کر رہے ہیں، رجیم چینج بھی لے کر آ رہے ہیں، اس کا نیوکلیئر ویپن پروگرام بھی ختم کر رہے ہیں، اس کو ڈس فنکشنل ہیڈ لیس اسٹیٹ بنا کے بالکل ایک گینگز، ملیٹنٹ گینگز اور ٹیررسٹ گروپس اور دہشت گرد گروپوں کے حوالے کر دیں گے، جس طرح سیریا کو انہوں نے کیا ہوا ہے اتنے عرصے سے، یا لیبیا کو انہوں نے کیا ہوا ہے. تو یہ ایران کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت خطرناک بات ہے، پاکستان کے لیے. ہمیں ہر صورت میں ایران کی مدد کرنی چاہیے. ہم نے سرکاری طور پہ تو پالیسی بیان دے دیا، اور کس طریقے سے ہم ان کی مدد کرتے ہیں یہ ہماری آرمی اور انٹیلیجنس جانتی ہے کہ کس طرح ہم نے کرنا. چین جہاز بھر بھر کے میزائل اور ہتھیار اور سامان بھیج رہا ہے. روس نے بھی کھل کے کہا ہے، امریکہ کو وارن کیا کہ مت داخل ہونا. پاکستان کا سٹانس بھی بالکل واضح ہے. ہم نے ملیٹریلی ان کی مدد کی ہے یا نہیں کی اب نہ بھی مجھے معلوم ہے، نہ ایران نے ایکنالج کیا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ہم نے کچھ کیا ضرور ہے کہ ایرانی بہت خوش ہیں. ایرانی پارلیمان میں جب پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں تو یقینی طور پر وی ہیو ڈن سم تھنگ بٹ وی ڈونٹ نو واٹ. What do you expect؟ کیا کیا ہوگا؟ ہم نے ان کو ڈیفینیٹلی، ہمارے پاس جو بہت بڑی اسٹرینتھ ہے وہ انٹیلیجنس گیدرنگ کی ہے. ہمارے جو ارلی وارننگ ایئر بورن سسٹمز ہیں جو بہت دور سے دیکھ لیتے ہیں دشمن کے جہازوں کو آتے ہوئے، ہم نے یقینی طور پر ان کو یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کی ہوگی، ان کو وارن کیا ہوگا کہ دشمن کے جہاز اور طیارے آ رہے ہیں، ہم ان کو اس میں گائیڈ کر رہے ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ ایران کے پاس اپنی کوئی ایئر فورس نہیں ہے. آپ نے دیکھا ان کے پاس اپنی کوئی پریکٹیکلی گراؤنڈ فورسز بھی نہیں ہے. وہ تو ملیشیاز کے اوپر زیادہ، یہ پاسداران پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. پاسداران انقلاب. جی، ان لوگوں نے اپنی ایئر فورس کیوں نہیں بنائی، میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات ہے. انہوں نے میزائل فورسز پہ کام کیا، انہوں نے ڈرونز پہ کام کیا. ایئر فورس کیوں نہیں بنائی، واللہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی یہ بات. دے شوڈ ہیو ڈیولپڈ اے اسٹرانگ ایئر فورس. یہ بات 50 سال تک دنیا سے کٹا رہا، اس سے فرق نہیں پڑتا. ایسا نہیں ہے وہ کٹے ہوئے نہیں تھے. جب کٹے ہوئے تھے تو میزائل کیسے بنا رہے تھے؟ کٹے ہوئے تھے تو آج چائنا جہاز کیسے لے کر جہاز بھر. انہوں نے کمپیریٹیولی ایک چیز پہ اپنی فوکس کیا، انہوں نے فوکس غلط رکھا. کٹے ہوئے نہیں تھے.
کیونکہ کٹے ہونے کے باوجود وہ پوری دنیا کو تیل اور گیس بیچ رہے تھے, کٹے ہونے کے باوجود چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. پابندیاں تو امریکہ نے لگائی تھی, روس اور چین نے تو نہیں. آج بھی جیسے کہا کہ چین کے جہاز بھر بھر کے اسلحہ پہنچ رہا ہے, یہ پہلے بھی آ سکتا تھا.